علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے وطن سے محبت اور وفاداری کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اسلام نے ہمیں جن چیزوں کی محبت کا سبق دیا ہے ان میں سے ایک اپنا وطن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ٹوٹ کر اپنے شہر سے محبت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے تو مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو مجھے بہت عزیز تھا، میں تجھ کو چھوڑنے کا روادار نہیں تھا، مگر تیرے باشندوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے، اس دو راہ پر جہاں سے مکہ کا راستہ نکلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، جلد ہی آپ کے پروردگار آپ کو آپ کے وطن کی طرف لوٹائیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے 8 سال بعد اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ فتح مکہ کی شکل میں پورا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفقائے عالی مقام کا مکہ مکرمہ سے محبت کا حال یہ تھا کہ ایک بار مدینہ میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بیماری کی شدت میں بھی مکہ کی ایک ایک چیز کو یاد کرتے تھے، مکہ کے پہاڑوں کا گھاس اور جڑی بوٹیوں کا بھی ذکر کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے کوئی مدینہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو اپنے قیام کرنے کا شرف بخشا تو اس نئے وطن سے بھی بھرپور محبت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جاتے اور واپس ہوتے ہوئے احد کے پہاڑ پر نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھتا اور شدت اشتیاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار تیز ہو جاتی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا کہ وہ جہاں جائیں، جہاں قیام کریں، جس خطہ کو اپنا مسکن بنائے، جن فضاؤں میں اپنی زندگی گزارے، ان سے انس اور محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے مسلمان دنیا کے جس خطہ میں گئے، جہاں بس گئے، اس کو اپنے محبوب وطن کی نظر سے دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کی۔ بھارت خود اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یہاں مشہور فاتح سکندر آیا، یورپ کی مختلف قومیں آئی، انگریز آئے، پرتگالی آئے، لیکن انہوں نے اپنا طریقہ یہ رکھا کہ یہاں کی دولت کو سمیٹتے اور اپنے ملک لے کر چلے جاتے، لیکن جب یہاں مسلمان آئے وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے یہیں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی دکھ سکھ میں شریک رہے اور اس کے لیے عظیم تر قربانیاں دی۔ حضرات، ہم اس نبی کی امت ہے جنہوں نے اپنے ملک سے محبت کرنا سکھایا اور اپنے وطن عزیز کی خدمت کی ہے اور اپنے وطن کا نام ہمیشہ اونچا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو مادر وطن سمجھا اور ایک ماں کی طرح اس سے محبت کی، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کی۔ ان حکمرانوں کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ سب کے سب خدا ترس اور منصف مزاج حکمراں تھے، ان میں دونوں قسم کے لوگ تھے، لیکن عام طور پر اپنی رعایا کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا تھا۔ انہوں نے اس ملک کو تاج محل کا حسن، قطب مینار کی بلندی، دہلی کی جامع مسجد، حیدرآباد کی مکہ مسجد، تقدس، شالیمار اور نشاد جیسے خوبصورت باغات، چار مینار اور فتح پور سیکری جیسی یادگار نشانیاں عطا کی، اور آج سے صدیوں پہلے 1500 کوس طویل کشادہ اور مضبوط سڑک بنوائی جو موجودہ بنگلہ دیش کے سونار گاؤں سے لے کر افغانستان تک کا مرحلے سفر آسان کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔